چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، انفارمیٹیو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے، اس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں۔ ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مبلغ عمر فیاض بھائی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ تعالیٰ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے بچوں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب نے تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہم نے اپنے پیارے سے پروگرام میں شامل کی، اب اس کا ترجمہ بھی شامل کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک شامل کی تھی، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی شامل کیا۔ اب بڑھتے اپنے پروگرام کے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 22، سورت کا نام ہے سورہ سبا۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ سبا۔ آیت نمبر ہے 39۔ آیت نمبر 39۔ کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرما دیتا ہے۔ اس کا جو رزق ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، صحت ہو، عافیت ہو، اولاد ہو، وسیع فرما دیتا ہے۔ وسیع کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھل کر عطا فرماتا ہے، کھلا اسے عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ اس کو کثیر تعداد میں عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کم دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تو یہ مت سوچو کہ مال کم ہو گیا ہے یا چیز دی ہے تو یہ ہمارے پاس سے چلی گئی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو دنیا میں اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا، یا پھر آخرت میں آپ کے لیے ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور پھر جب آپ آخرت میں اس کا ثواب دیکھیں گے آپ کہیں گے سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے کہ وہ نیکی اس وقت ہم نے کی تھی اور اس کا اجر آج اتنا بڑا دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ معاملہ ہوگا پیارے پیارے بچوں، جو آپ نے اللہ کی راہ میں آج خرچ کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں آپ نے دیا ہے، گویا کہ وہ سیو ہو گیا، ہاں وہ بچ گیا ہے، اور وہ یا تو دنیا میں اس سے بڑھ کر آپ کو دیا جائے گا، یا پھر آخرت میں آپ کے لیے بہترین آپ کو اس کی جگہ پر جو ہے وہ صلہ بلکہ اس سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی کوئی تمہیں دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کتمیر بھائی کہ جو آقا ہوتا ہے وہ اپنے غلام کو دے رہا ہے، جو سیٹ ہے وہ اپنے جو انڈر کام کرنے والے ہیں ان کو سیلری دے رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک بندہ دوسرے بندوں کو نواز رہا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی کسی کو دیتا ہے، چاہے آقا غلام کو کچھ دے یا گھر والوں میں سے کوئی اپنی فیملی کو کچھ دے، تو وہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے۔ اس بندے کو کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ بھائی سیٹ اگر کسی اپنے انڈر میں کام کرنے والے ماتحت کو کچھ دے رہا ہے تو سیٹ کو دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک، اللہ ہے۔ وہ بھی تو کوئی اپنی طرف سے کچھ تھوڑی دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے ہی آگے اللہ کے بندوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، ان کو دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا ایک سسٹم ہے رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا جو اصل خالق ہے وہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ جو اللہ ہے وہ حقیقی رازق ہے، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ ہاں اس رب کی حکمت ہوتی ہے اور وہ حکمت کے تحت ایک بندے کو دوسرے بندے کے ہاتھ سے دلوا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ غریب ہیں، بعض لوگ امیر ہیں، تو اللہ پاک امیروں کے ہاتھ سے غریبوں کو مال دلوا رہا ہوتا ہے کہ امیر بندے نے فیکٹری لگائی ہوتی ہے، اس کے انڈر میں بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو تنخواہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو دے رہا ہے دینے والا وہ بھی اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے ہی دے رہا ہوتا ہے۔ اصل خالق، اصل مالک اور رازق اور رزاق کون ہے؟ اللہ پاک سے کون ہے؟ اللہ پاک اللہ پاک۔ چلیے جی ایک اور آیت ہے وہ سنتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے جی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں۔
اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، سورہ فاطر کی آیت نمبر ہے 2، پارہ نمبر کون سا تھا؟ 22۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورت کا نام ہے سورہ فاطر۔ اگلی سورت شروع ہو گئی نا، سورت کا نام ہے سورہ فاطر، آیت نمبر ہے 2۔ کیا ارشاد فرمائے گا، ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو رحمت کھول دے، جو اس کی رحمت ہو، جو اس کی مرضی، جو اس کی رضا، جو اس کی منشا، کھول دے رحمت کے دروازے، جیسا کہ صحت ہو، امن ہو، سلامتی ہو، علم و حکمت ہو، بارش ہو، رزق ہو، اولاد کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، تو اسے روکنے پر قدرت کوئی نہیں رکھتا۔ جو رحمت کا دروازہ رب نے کھول دیا، اس رحمت کے دروازے کو کوئی بند کر سکتا نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس رحمت، آنے والی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اور جس چیز کو وہ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے چھوڑنے پر کوئی بندہ قدرت رکھتا نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جو چیز رب کریم دے رہا ہے اسے کوئی بندہ روک سکتا، اور جس چیز کو وہ روک دے اسے کوئی بندہ بھی دے سکتا۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ اس کا سسٹم ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک ہی کھولنے، روکنے اور اپنی مشیت کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے۔ مشیت کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی جو اس کی رضا ہو، جو اس نے دینا ہے، جس چیز پر وہ راضی ہو، جو اس نے دینا ہے، وہ اپنی ملکیت کے اعتبار سے ہر چیز پر غالب ہے۔ اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بندے کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بندہ بولتا ہے کہ یار یہ پریشانی مجھ پر آ گئی ہے، میں اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، بندے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بندے کو اچھا بخار جس کو آتا ہے، جو بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ بندہ تو ہمیشہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے، میں تو تپ رہا ہوں بخار میں، میرا سر پھٹا جا رہا ہے درد سے، ہاتھ میں تکلیف ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، کندھے میں درد ہو رہا ہے، جسم میرا ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن بیماری کو بھی روایتوں کے اندر نعمت بتایا گیا کہ یہ بھی اللہ پاک کی ان معنوں پر نعمت ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندے کے نصیب میں کوئی اللہ پاک ایک مقام رکھتا ہے کہ اللہ پاک اسے وہ مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ نیک عمل کر کے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو پھر اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر جو اس کو اجر ملتا ہے، اس اجر کے صدقے میں بندہ اس بڑے عالی مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو کوئی مرتبہ دینا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اگر نیک بندہ ہے، جیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو ہیں ہی نیک بندے، تو ان کے اوپر اگر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں تو اللہ پاک ان کے درجات کو اور بلند فرما رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تحمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، اس طرح کا بھی آتا ہے کہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ فرعون جو ہے نا، فرعون وہ سرکش کیسے ہوا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگوں سے یہ معاذ اللہ کہنے لگا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، سرکش ہو گیا۔ وہ سرکش ہونے کی جو وجوہات علماء نے لکھی، ان میں سے ایک وجہ کتمیر بھائی یہ بھی لکھی ہے کہ فرعون کئی 100 سال تک زندہ رہا، سینکڑوں سال تک وہ زندہ رہا۔ ابھی جو فگر ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ پا رہا ہے کہ 300 ہے یا 400 ہے، بہرحال سینکڑوں سال وہ زندہ رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان سینکڑوں سالوں میں، صدیوں تک وہ زندہ رہا ہے، ایک دفعہ بھی اس کو نہ بخار ہوا، نہ ایک دفعہ کبھی فرعون کے سر میں درد ہوا، اور نہ اس کو زندگی بھر کبھی کوئی بیماری آئی۔ سرکش ہو گیا وہ کہ میں تو معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ نہ مجھے کوئی بیماری آتی ہے، نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، نہ میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو اس نے پھر رب ہونے کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ۔ تو یہ علماء کرام نے یہ وجہ لکھی ہے۔ تو بیماری کو بھی ان معنوں پر نعمت قرار دیا گیا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، ہم نے پھر دیکھا کہ وہ بستر پر ہوتا ہے تو پھر اس کو رب کی یاد آتی ہے، پھر وہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، پھر دعائیں کر رہا ہوتا ہے وہ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت بندہ اگر توبہ کر لے، جس کو نصیب ہو وہ اس وقت بھی توبہ اگر کر لے، تو یہ تھوڑی کہا جائے کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے۔ جب تک بندہ مرا نہیں ہے، تب تک جب تک سانس کی مالا قائم ہے،
सांस आ रही है, बंदे ने तौबा कर लिया, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। तो बहरहाल बात जो है वो कहाँ से चली और कहाँ पर चली गई, मुख्तसर बात यही है कि हमें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि उसकी हिकमत है हम नहीं जानते, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, उसको पता है, वो मालिक है और हम उसके बंदे हैं, उसको पता है कि मैंने कब क्या और कितना देना है। उसकी तकसीम पर राज़ी रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। इस जुमले पर इस सेगमेंट का ख़िताम कर रहा हूँ कि जो आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो नहीं है उस पर सब्र करें, जो नहीं है उस पर सब्र करें और जो है उस पर क्या करना है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा। अब बढ़ते अपने बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयाने Quran time, Quran time, Quran time। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं और आज हम पारा 29 सूरह क़ियामत की आयत नंबर 3 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह। तर्जुमा, क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज़ इसकी हड्डियाँ जमा ना फरमाएंगे। इस आयत मुबारका की शान नुज़ूल के बारे में है। ये आयत अदी बिन रबिया के बारे में नाजिल हुई। उसने अल्लाह पाक के आक़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब वाक़ई होगी और उसके अहवाल कैसे होंगे। अल्लाह पाक के आक़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया तो उसने कहा, अगर मैं क़यामत का दिन देख भी लूँ तो भी मैं ना मानूँ और आप पर ईमान ना लाऊं, क्या अल्लाह पाक बिखरी हुई हड्डियाँ जमा कर देगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई और उसके मायने ये हैं कि उस नॉन मुस्लिम का ये ख्याल है कि हड्डियाँ बिखरने, गलने, रेज़ा रेज़ा होकर मिट्टी में मिलने और हवाओं के साथ उड़कर दूर दराज जगहों में बिखरने से ऐसी हो जाती हैं कि उनको जमा करना हमारी कुदरत से बाहर है। ये गलत ख्याल उसके दिल में क्यों आया और उसने ये क्यों नहीं जाना कि जो पहली बार पैदा करने पर कादिर है वो मरने के बाद दोबारा पैदा करने पर ज़रूर कादिर है। याद रहे कि यहाँ आयत में आदमी से मुराद ख़ास अदी बिन रबिया है या हर वो नॉन मुस्लिम मुराद है जो मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अंजल अत्तारी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में आयत का शान नुज़ूल बयान किया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाएं। बढ़ते अपने प्यारे से प्रोग्राम के प्यारे से सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक वाक़या। Quran time, Quran time, Quran time। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आज भी आपको एक कुरान की स्टोरी बयान करनी है और बड़ी ही दिलचस्प वो स्टोरी है और उसके मुतालिक आपसे कुछ सवालात भी होंगे। तो तवज्जो से आप लोगों ने उसको सुनना है और जो सवाल होगा उसका आपने जवाब देना है। कितमीर भाई आपसे भी सवाल हो सकता है, बिल्कुल, तो आपने भी तवज्जो से शिरकत करनी है और सारे बच्चों ने भी यहाँ जो मौजूद हैं तवज्जो से वाक़े को सुनना है। वाक़या है सामरी का वाक़या। सामरी का क्या नाम है? सामरी। सामरी कौन था? जादूगर था। जादूगर। क्या ना कौन था वो? जादूगर, मैजिशियन, जादूगर था। अब वाक़या क्या है, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था सामरी। अभी तो बताया, क्या नाम था? सामरी। सामरी था उसका नाम था। जब अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ पर 40 दिन आपने वहाँ पर क़याम फरमाया। कितने दिन रुके वहाँ पर? 40 दिन तक आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे। पीछे से सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को उभारा, उनके तमाम जो जेवरात थे, जो ज्वेलरीज वगैरह थी, वो सारी उसने ली, उन्हें पिघला कर बछड़ा बना दिया, यानी एक जो बछड़ा होता है ना उसका पुतला बना दिया। और जाहिर ये है, और जाहिर है ये बछड़ा बेजान था, बोल नहीं सकता था। उसने क्या किया था, भी जेवरात को पिघला कर एक डमी बना दी थी, तो वो बोल तो सकता नहीं था, हरकत भी नहीं कर सकता था। लेकिन सामरी के पास कोई अजीब चीज़ थी। हाँ, तो वो जादूगर, अब वो थी क्या वो चीज़, हकीकत में उसका कोई असर था भी कि नहीं था, आगे चलकर आपको बयान करेंगे। उसके पास कोई अजीब सी चीज़ थी। उसने वो चीज़ बछड़े के मुंह में डाली तो वो बछड़ा जिंदा होकर बोलने लगा, बात करने लगा। भाई एक डमी
اس نے بنایا ہے اور بے جان بنایا ہے اس نے زیورات کو پگھلا کر, اور اس نے وہ عجیب سی چیز ڈالی, وہ بچڑا زندہ بھی ہو گیا اور بولنے بھی لگ گیا. لوگ تو حیران ہو گئے. اب کیا ہوا, سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ بچڑا معاذ اللہ تمہارا خدا ہے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. لوگوں کو بہکا دیا, کہنے لگے یہ تمہارا خدا ہے, اس کی عبادت کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب کیا ہوا کہ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی سامری کی شرارتوں کی خبر ہو گئی کہ اس نے پیچھے سے یہ کام کر دیا ہے اور لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور سامری سے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, یہ تم نے کیا کیا اور یہ کیسے کیا؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ کہنے لگا, سامری جادوگر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا. اب اس نے کیا دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام, ان کو دیکھا اور انہیں پہچان گیا. وہ گھوڑے پر سوار تھے, چنانچہ میں نے ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی. گھوڑا جا رہا ہے اور جہاں سے وہ جا رہا ہے پاؤں کے نشان بنا, تو وہاں اس کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی ایک مٹھی میں نے یوں کر کے بھر لی. اور پھر کیا کیا, میں نے اسے بچڑے کے منہ میں ڈال دیا. اسی سبب سے یہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگا, زندہ ہو گیا اور بات چیت کرنے لگا. پیارے پیارے بچوں, جناب جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے فرشتے بھی ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے پیاروں میں سے ہیں. اور فرشتے بھی عام فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے کیا ہیں, وہ سردار ہیں, اور وہ رسل الملائکہ بھی ہیں. کیا ہی ان کا مقام ہے, کیا ہی ان کی شان ہے. سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام جناب جبریل, کیونکہ وہ سردار ہیں علیہ السلام, ان کا یہ مرتبہ ہے. تو بے شک وہ بابرکت بھی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ نے ان کو برکت بھی عطا فرمائی ہے. تو جناب جبریل علیہ السلام سے گھوڑے کو نسبت ہوئی. اب آپ نسبت کو سمجھیے گا, جو لوگ تبرکات کا انکار کرتے ہیں نا کہ یہ تو تبرک ہے, اس میں کیا تبرک جو ہے وہ کیا برکت رکھی ہوئی ہے, وہ لوگ ذرا توجہ سے اور غور سے سنیں. جناب جبریل علیہ السلام سے گھوڑے کو نسبت ہوئی, گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی, اور اس مٹی میں اللہ نے اتنی برکت اور تاثیر اور اثر کو رکھ دیا کہ وہ مٹی لگنے سے بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی اور وہ بولتا نہیں تھا تو بولنا شروع کر دیا. اللہ. تو پیارے پیارے بچوں, یہ بھی پتہ چلا کہ تبرکات کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں, اور اللہ پاک تبرکات کے اندر مردہ شے میں جان ڈال دینے کی طاقت بھی پیدا فرما دیتا ہے. اب یہ واقعے کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو یہ واقعہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی قرآن پاک کی آیت کے اندر آپ کو مل جائے گا. بڑی ہی شاندار اس سے ہمیں بات پتہ چلی, کیا کہ بھئی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے تبرکات میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر. کیا ہے؟ پتھر. پتھر نہیں, پتھر. پتھر. بعض بچے اور بعض بڑے بھی کیا کہتے ہیں؟ پتھر. پھے بولتے ہیں, پتھر. تو یہ پتھر نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر. پے کے ساتھ ہاں نہیں ہے, تے کے ساتھ ہاں ہے, پتھر. تو وہ ہے تو بظاہری طور پر پتھر, لیکن جنتی پتھر ہے. اس پر اللہ کے ایک نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بن گئے. انہوں نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اللہ پاک نے اس پتھر کو قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا. سبحان اللہ. اور قرآن میں فرمایا کہ اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرو. سبحان اللہ. جب بندہ طواف کرتا ہے اللہ پاک آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کے پھیرے نصیب فرمائے. آمین. آپ کو بھی عطا کریں. ہمارے جو یہ پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام کو چلانے والی جو ہماری ٹیم ہے, اللہ ان کو بھی خانہ کعبہ کا طواف نصیب کرے, ان کی فیملی کو بھی حج و عمرہ نصیب کرے. آمین. اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی حج و عمرہ کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ جب وہاں 7 پھیرے لگا لیں گے نا, خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا لیں گے, ایک طواف کمپلیٹ ہوگا, تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر نفل ادا کرنے ہوتے ہیں. اور اگر رش ہو تو علماء نے فرمایا کہ آپ پھر کہیں پر بھی جہاں آس پاس جگہ ملے آپ وہاں ادا کر سکتے ہیں, اور زیادہ قریب میں جگہ نہ ملے تو پھر آپ صحن حرم میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں ادا کر لیں. پورے مطاف میں جہاں ادا کرنا چاہیں وہاں ادا کر لیں. اور مطاف بھی اگر فل ہو, بھرا ہوا ہے, تو آپ مسجد حرام میں کہیں پر بھی اگر آپ کو جگہ ملتی ہے وہ آپ ادا کریں, اور وہ ادا کرنے کے بعد ہی آپ صفا مروہ کی صحیح کی طرف جائیں گے. یہ طواف کے نفل جو ہیں یہ آپ کو وہاں پر ادا کرنے ہوں گے.
مقام ابراہیم کے اوپر. تو یہ مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنانے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. حجر اسود بظاہری طور پر پتھر ہے لیکن جنتی پتھر ہے. حضور نے اس کو چوما ہے, اللہ پاک اور اس کے نبی علیہ السلام نے اس کو برکت والا بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں جو اس کو چومتا ہے یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ پہلے وائٹ کلر کا تھا, آج آپ جا کر دیکھیں یہ بلیک ہو گیا. بلیک ہو گیا. اور حضور کی حدیث کے مطابق چونکہ اس نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے نا, یہ گناہ یہ جا کر جو اس کو چومتا ہے یہ اس کے گناہ معاف کروا دیتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہے, شفاعت بھی کرے گا روزے قیامت جو اس کو چومے گا. تو اللہ نے برکت رکھ دی, پتھر کو چومنے پر بھی ثواب مل رہا. تو کیا ہے یہ برکت والی چیزیں. اب یہ سامری نے بھی یہی کام کیا کہ اس کو وہ چیز مل گئی, اس نے وہ بچھڑے کے منہ کے اندر ڈالا اور کیا ہوا, اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ مردہ چیز کو جان عطا فرما دی. تو تبرکات کا انکار نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ منہ مبارک ہوں, چاہے حضور پاک اسلام کی نازل پاک ہوں, چاہے حضور پاک اسلام کی استعمال کردہ اور چیزیں ہوں. ان سے برکتیں آپ بھی حاصل کریں اور برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس سے فیض حاصل کریں گے. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا اور آپ کو برکتیں اور رحمتوں سے حصہ بھی ضرور عطا فرمائے گا. کچھ سوالات میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں, توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سننا ہے. انزل بھائی آپ اٹھ کر آئیں گے, ایک مائک جو ہے وہ یہاں بچوں کو دے دیں گے, وہ مائک قاری صاحب سے لیں گے اور یہاں آپ جو ہے وہ دیں گے ان کو. قاری صاحب آپ مائک ذرا آگے بڑھا دیجیے گا. سوال یہاں کے بچوں سے پہلے میں کرنے جا رہا ہوں, کر لوں؟ تیار ہیں؟ بڑا کم تیار ہیں. تیار ہیں بھائی؟ یہاں والے تیار ہیں؟ سارے بچے تیار ہیں؟ چلیں جی. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک جادوگر کے بارے میں ہم نے بات کی, اس کا نام کیا ہے؟ بار بار میں نے نام لیا. تو چلیں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ ہی بتائیں. سامری جادوگر. آپ کا جواب درست ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا. کیوں بلایا گیا تھا؟ وہ ایک مقصد کے تحت وہاں پر گئے تھے. قاری صاحب چلے جی, ان کو مائک دیجیے, آگے مائک بڑھائیے. کیا کہتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے مائک لینا ہے. جی تورات شریف اللہ پاک نے دینے کے لیے ان کو بلایا تھا. ان کو وہاں پر بلایا تھا کس لیے؟ تورات شریف ان کو عطا فرمانے کے لیے بلایا تھا. قاری صاحب آپ کا نام کیا تھا؟ محمد صوبان. محمد صوبان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہاں سے کوئی بچہ جواب دے گا؟ دو آ گئے یہاں سے بھی دو آ جائیں, پھر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. کر لوں سوال؟ چلیں جی. سوال یہ ہے کہ اس نے جو سامری جادوگر تھا اس نے کیا کیا تھا کہ جو بچھڑے کے اندر جان پیدا ہو گئی؟ کیا اس نے کیا تھا؟ ادھر والے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آپ جواب دیں گے؟ آپ ہی دیں گے؟ چلیے جواب دیجیے, مائک آپ کے پاس. کیونکہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو نشانات تھے نا, اس نے ایک مٹھی لی اور بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا. کیا چیز منہ میں ڈالی تھی اس نے؟ مٹی ڈالی تھی. جناب جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی جو مٹی تھی, اس مٹی میں سے اس نے ایک مٹھی اٹھائی. ہاں, وہ کس کے منہ میں ڈالی تھی؟ بچڑے کے. ہاں, گھوڑا تھا, کیا چیز تھی وہ؟ بچڑا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. اچھا جی چلیں یہیں سے ایک اور کچھ جواب لے لیتے ہیں. سوال کریں جی. سوال کیا کرنا ہے؟ اچھا جی, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ کیسے تم نے کیا, یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ میں نے کیسے کیا؟ انہوں نے ویسے جو جواب دیا ہے اسی کے اندر اس کا جواب آ رہا ہے, یہاں سے کوئی نہیں ہے. انزل بھائی. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا, وہ ایک گھوڑے پہ سوار تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی, کن کے پاؤں کے نیچے؟ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی, سے ایک مٹھی لے کر بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. بھائی سارے بچے کیا کہتے ہیں کہ کتمیر بھائی سے بھی کوئی سوال ہو جائے؟ ہیں, کتمیر بھائی سے بھی سوال. کتمیر بھائی آپ سے چلے میں آسان کر لیتا ہوں, مشکل نہیں کرتا, آپ کے لیے ذرا آسان کر دیتا ہوں. وہ جو اس نے بچڑا بنایا تھا وہ کس چیز سے بنایا تھا؟ سونے کا. سونے کا نہیں, ہم نے صرف کہا زیورات کا. زیورات میں مختلف چیزیں بھی آ سکتی ہیں, تو سونے پہ فکس نہ کریں. تو جو بھی زیورات تھے اس نے بھی وہ زیورات لیے اور اس سے کیا کیا, ایک بچڑا بنا دیے. چلیں آخری بات کر لیتا ہوں کہ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا. چلیں یہ بھی آپ ہی بیان کر دیں, ذرا بچوں کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی جو نشانیاں ہوتی ہیں
وہ بھی مقدس ہوتی ہیں، برکت والی ہوتی ہیں، برکت والی ہوتی اللہ نے ان میں بھی برکت رکھی ہے، برکت حاصل کریں گے تو برکت ملے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ کافی سارے سوالات بھی ہو گئے اور بڑے ہی پیارے انہوں نے جوابات بھی دیے ہیں. تو دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. پیارے بچوں، عمر بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ سنایا اور بچوں کے سوالات بھی ہوئے. پڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. کوثر کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو ہمیں ارمان بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. جی عمر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. ارمان بھائی نے تو بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کری دی ہے ویسے تو تقریباً، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ میں بھی گفتگو عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو شعر پڑھا ہے بڑا ہی شاندار شعر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دی، یعنی کہ آپ کو کثیر بھلائی عطا فرما دی ہے. دنیا جہان کی تمام نعمتیں ان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن ان پر اختیار اللہ پاک نے نبی پاک اسلام کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. حضور کی شان یہ ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. حضور فرما رہے ہیں اسے یہ نعمت عطا فرما دو جو رحمت کا منشی ہے، وہ قلم دان لے کر حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور حضور جس کے لیے جو رحمت لکھتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں، اللہ کی جانب سے وہ نعمت اسے عطا فرمائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. حضور کی تو شان ایسی ہے، حضور کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. میں نے روایت کے مفہوم عرض کیا ہے، سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہیں. اس کے باوجود حضور کی شان یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اتنا اختیار ہے، سب کچھ دے دیا. اور حضور کی شان یہ فرماتی ہے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. سبحان اللہ. اس کے باوجود حضور نے قناعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور جو دیا جا رہا ہے اس پر صبر اور شکر کو اتنے شاندار انداز میں اپنایا کہ بعض اوقات کئی دنوں تک فاقہ ہو رہا، پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہیں. جب غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. وہ دکھا رہے ہیں حضور کو، حضور پتھر بندھا ہوا ہے، اور نبی پاک اسلام جو ہیں وہ اپنے مبارک پیٹ کی طرف سے کپڑے کو ہلکا سا ہٹا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو تم نے ایک باندھا ہے، میرے پاس ایک سے زیادہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ بندھے ہیں، میں نے بھی فاقہ کیا ہوا ہے.
اور پھر وہ پورا واقعہ کہ جناب جابر جو ہیں وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور پھر کھانا پکاتے ہیں اور پورا وہ اہتمام کرتے ہیں، تو وہ ایک پورے واقعے کی تفصیل ہے۔ حضور کی شان یہ، حضور جس کو جو چاہیں عطا فرما رہے ہیں، انسانوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں، جانوروں کو بھی عطا فرما رہے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ وہاں آپ جا کر دیکھیں، جو بھی کھوٹا سکہ ہوتا ہے وہ وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے اس کی قیمت اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ مدینے سے ہو کر آتا ہے، اس کی پھر اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حضور کے روزے سے ہو کر آ رہا ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ بڑھا دیتے ہیں۔ حضور کے در پر حاضر ہونے والے غلام کی شان دنیا میں بڑھ جاتی ہے، حضور کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور تو پھر حضور ہیں، اور بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں۔ میرے ذہن میں حضور کے عطا فرمانے پر ابھی اس وقت کئی واقعات آ رہے ہیں کہ حضور کس طرح عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی بندہ آ کر تھوڑا مانگتا ہے، حضور اسے اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو نبی پاک اسلام نے ایک دفعہ سونا دیا۔ سونا کتنا ہوتا ہے؟ سونا اگر آپ کسی کو تھوڑا بھی دے دیں تو وہ بڑا ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو ایک صرف جو ہے نا وہ چین ہی دے دیں تو وہ 60 70 80 ہزار روپے کی تو بن جائے گی، شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر کی بن جائے۔ تو تھوڑا، اور وہ چین آپ اگر ہاتھ میں اٹھائیں تو اس کا وزن بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوگا۔ کیا اس کا وزن ہوگا؟ ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو 70 80 ہزار روپے کی آپ کو وہ مل جاتی ہے اگر اچھی کوالٹی کی آپ لے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو اتنا سونا عطا فرمایا کہ جب وہ اٹھانے لگے تو ان سے اٹھایا نہیں گیا۔ اتنا زیادہ سونا تھا کہ فرمایا اٹھاؤ، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ یہ معاملہ تھا۔ حضور پاک اسلام نے جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں اٹھایا جا رہا تو کوئی مزدور کر لو، اور اس مزدور کو اسی میں سے مزدوری دے دینا۔ انہوں نے پھر ایک مزدور کو ہائر کیا، اور وہ آپ کے ساتھ اس سونے کو اٹھا کر لے کر گیا۔ تو ایک جو ہے وہ شخص آتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں کچھ جو ہے وہ عرض کرتا ہے، حضور پاک اسلام اس کو اتنی بکریاں عطا فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بکریوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ جا کر اپنے قبیلے والوں کو بولتا ہے کہ جا کے حضور پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو اگر کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اسے پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی زندگی پر حاجت محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اور آخری بات کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مولانا سردار صاحب جو ہیں، ان سے کسی نے آ کر یہ بات کہی کہ جناب جو آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا، وہ لوگوں کو بھر بھر کے عطا فرماتے تھے۔ حاتم طائی جو تھا نا، حاتم طائی، جی، یہ حضور سے پہلے کا تھا۔ حضور پاک اسلام اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے نا، حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ تو حضور پاک اسلام کی جو ہے وہ حضور کے پیدائش سے کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے نا یہ گزرا ہے، اور اس کی جو اولاد تھی وہ صحابی رسول بنی تھی، اس کی بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور حاتم طائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، وہ کہنے لگا جناب مولانا سردار صاحب سے کہ یہ جو حاتم طائی تھا نا، یہ اتنا دیتا کہ اگر کوئی فقیر یا کوئی مانگنے والا اس حاتم طائی کے محل کے 40 دروازے، اور بعض نے لکھا کہ 100 دروازے، ایک دروازے سے آ کر مانگتا وہ اسے دیتا، اس کے بعد چلا جاتا۔ دوسرے دروازے سے گھوم کر آتا تو وہ حاتم طائی یہ نہ کہتا کہ ابھی تو دیا ہے پہلے دروازے پر، دوسرے پر آیا اسے دوبارہ دیتا، گھوم کے تیسرے پر آتا اسے پھر دیتا، چوتھے، 5ویں، 10ویں، 20ویں، 40ویں، جتنے دروازوں سے آتا اسے واپس نہ بھیجتا، بلکہ جو جتنی بار بھی آتا اسے دیتا رہتا، منع نہیں کرتا کسی کو بھی۔ وہ تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ حاتم طائی جو ہے نا وہ تھا، سخی تھا۔ آپ بتائیں آپ کے نبی علیہ السلام کتنے بڑے جو ہے وہ سخی تھے، آپ کچھ بیان کریں۔ تو انہوں نے ایسی شاندار بات کی کہ سمجھ لیں کہ دل ہی جیت لیا عاشقوں کا۔ انہوں نے کیا عشق رسول سے بھرپور جواب دیا، فرمایا کہ حاتم طائی ایسا سخی تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی آئے تو اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی جب بھی وہ دوبارہ مانگنے آتا، دوسری دفعہ آتا، تیسری بار آتا، حتیٰ کہ 40 بار بھی اس کو اتنا نہ ملتا کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کو 40 بار اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بار بار آنا پڑتا تھا۔ اور حضور کی شان اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ تھی کہ جو ایک بار آتا حضور اسے پہلی بار ہی اتنا عطا فرما دیتے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور کی شان ہے، پہلی بار ہی آیا اور اتنا دیا،
اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. وہاں پر تو لا ہے ہی نہیں نا. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہاں پر لا نہیں ہے, یہاں جو بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا, وہ عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور پھر جب حضور کی عطا ہوتی ہے تو پھر ایسی عطا ہوتی ہے کہ بھر کے جھولی میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں آمین, اور کیا چاہیے. بہرحال حضور کی یہ شان ہے. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی جو عطائیں ہیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے. حضور کا ہی فیضان ہے اور حضور کی اولاد کا صدقہ ہے, سیدوں کا صدقہ ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں. یہ حضور اور حضور کی آل اور سیدوں کا صدقہ ہے جو ہمیں آج بھی مل رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے جو آج ہمیں روزی اور جو برکتیں مل رہی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سے اور ان کے گھرانے سے منسلک رکھے, سیدوں کا بعد رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, نمازوں کی پابندی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.